أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ ہنگامہ کرنا اور پریشانی پیدا کرنا انسان کی پرانی عادت ہے۔ فرشتوں نے انسان کی تخلیق کے وقت اس تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انبیاء میں سے ہر ایک نے لوگوں کو زوال سے روکنے اور بچانے کی کوشش کی۔ دنیا کے خالق واحد اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پیروی کرو، زمین پر اس کے احکام پر چلو، یہی انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اس کے برعکس طریقہ شرک ہے، یہ غیر معمولی اور فطرت کے خلاف ہے۔ قرآن اس شرک کو ظلم یا تشدد سے تعبیر کرتا ہے۔ فساد اس وقت ہوتا ہے جب انسان فطرت میں اللہ کی مقرر کردہ شرائط کے برخلاف اپنی خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کھانے کی چیزوں سے صحت حاصل کرنے کی بجائے وہ نشہ کرتے ہیں اور بیماری اور تکلیف کو اپنے اوپر لاتے ہیں۔ گھر، لباس، کھانا وغیرہ ہر چیز جو ضرورت ہے اسے اپنانے کی بجائے عیش و عشرت کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ باہمی محبت اور تعاون کے ساتھ خوشگوار خاندانی زندگی گزارنے کی بجائے وہ ناجائز اور غیر اخلاقی زندگی گزار کر اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں۔ زمین پر جدید مسائل انسانی تجاوزات کی وجہ سے ہیں۔ فطرت کے توازن کو خراب کرنے والے کام کرنے سے قدرتی آفات میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب خوراک اور ماحول زہریلا ہو جاتا ہے تو صحت کا شعبہ غیر منظم ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے سماجی میدان میں فساد پھیلتا جائے گا، نسل پرستی، نفرت اور بغاوت پھیلتی جائے گی۔ فساد کے لوگ انسانوں اور فطرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی نسل کشی کرنا، زراعت کو تباہ کرنا اور ذریعہ معاش کو تباہ کرنا ہے۔ اللہ نے قوموں کو فسادی کے نام پر تباہ کیا ہے۔ جب وہ مادی معاملات میں دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور انہیں ستاتے ہیں تو بعض اوقات انہیں مادی دنیا میں سزا بھی ملتی ہے۔ اس میں مومنین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ تم سے پہلے کی قوموں میں سے پھر کچھ بچی کچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہو جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا اور وہ جرائم پیشہ تھے۔ ہمیشہ ایک فرقہ ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ان کی موجودگی زمین پر انسانی زندگی کی بقا کو یقینی بناتی ہے، اگر نہیں تو فساد پھیل جائے گا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین یقیناً فساد سے بھر جاتی۔ من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یقیناً جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہ کیا جائے، لیکن شیطانی قوتوں کا سامنا کرنا جو لوگوں کو مارتی ہے اور زمین کے امن کو خراب کرتی ہے اس تجویز کے خلاف نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں ایسا کرنا سکھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مجرم مر جاتا ہے تو انسان، زمین، پرندے، جانور اور درخت اس سے بچ جاتے ہیں۔ فساد کبیر یا عظیم فسادات اور تشدد کے واقعات سے بچنے کے لیے ایک اور چیز جو قرآن تجویز کرتا ہے بہت ضروری ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو غیر ضروری جھگڑوں اور رقابتوں سے گریز کرتے ہوئے اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کو شکست دینے کی بجائے مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مومن ایک دوسرے کے محافظ ہے، دھوکہ دینے اور الگ تھلگ نہیں کرنا چاہیے۔ لاچار اور مظلوم مسلمانوں کی جتنی ہو سکے مدد کریں۔ ظالم کفر کے ترجمانوں سے دوستانہ تعلقات ختم کریں۔ دیکھیے اہل فساد اور کفر کی قوتیں کس قدر نظم و ضبط کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کر رہی ہیں۔ اگر تم نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور اس پر عمل نہ کیا تو روئے زمین پر بڑی تباہی اور سرکشی برپا ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اتحاد اور باہمی تعاون سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ سورۃ الروم کا بقیہ حصہ کل نشر کیا جائے گا۔ ویڈیو تمام احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔